ابدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب المتقین سبحان اللہ سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المدنی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، سبحان اللہ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، آمین کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے، رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے، محبت سے بولیں آمین۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان جاندار شاندار سدا بہار پروقار کانفرنس بنام جشن غوث الورا جو آپ کے دیار محبت میں منعقد ہے، اس عظیم الشان پروگرام میں دور دراز سے علماء کرام، شورائے اعظام، خطبہ اعظام تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ آج آپ کے اس جلسے میں اس ناچیز کی دوسری حاضری ہے، آپ سے دوسری ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ پیکر اخلاص و محبت، ناظم اجلاس، منبع اخلاص، حضرت علامہ مولانا فرقان رضا صاحب قبلہ منظری، محب غرامی وقار، ثنا خال رسول محترم جناب حافظ عمران رضا راگھو پوری کی محبت کی زنجیر میں جکڑ کر اس عظیم الشان جلسے کے صدر عالی جناب شمیم خان صاحب بھائی کی دعوت محبت پر اور جملہ اراکین جلسہ کی محبت پر یہ شرکت کا موقع میسر آیا۔ میرے بعد آپ کو بہت ہی عمدہ کلام، بڑا اچھا خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ ابھی تک آپ ناظم اجلاس حضرت مولانا فرقان رضا صاحب قبلہ سے بڑے قیمتی اشعار جو سونے کے قلم سے لکھنے کے مترادف ہے سماعت کر رہے ہیں۔ میرے بعد شاعر ہر دل عزیز، طوطیے بلبل باغ مدینہ، حضرت الحاج مولانا عثمان رضا ہارونی کو سماعت کریں گے۔ وہی حضور مجاہد ملت کا سراپا فیضان بن کر شاعر ملک ہندوستان محترم جناب شاہ نواز حسان کو بھی آپ سماعت کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ خطیب باکمال، ادیب بے مثال حضرت علامہ مولانا قاری اقبال صاحب قبلہ مراد آبادی کو سماعت کریں گے۔ وہی عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا شکیل صاحب قبلہ مدد اللہ علی کو بھی آپ سماعت کریں گے۔
تھوڑی دیر کے لیے آپ اس ناچیز کو بھی برداشت کریں۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ یہ اراکین جلسہ جانتے ہیں کہ ایک دروازے پر کتنے مرتبہ چکر لگتا ہے تو 100 کا نوٹ حاصل ہوتا ہے۔ بڑی محنت کے بعد یہ جلسہ سجتا ہے، لہذا اس کی عزت کو پامال نہ کریں افراتفری کے ماحول سے۔ اور شمیم بھائی اور ان کی جتنے بھی ممبران ہیں، میں ان کے حق میں دل سے رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ان تمام ممبرانوں کو اور سرزمین راگھو پور کے تمام تر زندہ دل مسلمانوں کے دلوں میں غوث اعظم کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین آمین۔ ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آپ محبت و خلوص کے ساتھ ہر سال اس جلسے کو کریں، یہ اس جلسے کا فیضان ہے کہ آپ پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں۔ بہرحال حضرات، آیت طیبہ پہ روشنی ڈالنے سے قبل گفت و شنید سے پیشتر ہم سب اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت اللہ کے رسول مقبول گلشن رسالت کے مہکتے ہوئے پھول حضور پر نور شافع یوم النشور، نور علی نور سراپا نور منبع نور، مکے کے سرکار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، بزم الوہیت کے رازدار، وجہ تخلیق نوبہار، قلب آدم کی پہلی فصل بہار، حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر بارگاہ پر انوار ضیاء بار میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ایمانداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ بیٹھیں۔ میں دیکھوں نہ دیکھوں، ناظم جلسہ دیکھیں نہ دیکھیں، شعراء حضرات دیکھیں نہ دیکھیں، لیکن ہمارے غوث اعظم ہمیں دیکھ رہے ہیں، بے شک سبحان اللہ۔ ہمارے مدینے کے تاجدار ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ آج ابھی آپ بہت ہی عمدہ خطاب، مختصر مگر جامع، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد فاروق مصباحی صاحب قبلہ راگھو پوری کا خطاب سماعت کیا۔ یقیناً دل کو چھو لینے والی بات کہی۔ میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ حضرت کی بات پر ضرور لبیک کہیں، اور جو کام ہونا ہے اس کام کو فوری طور پر عملی جامہ پہنایا جائے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس و مطہر بارگاہ میں مجھ جیسا ناچیز کیا کچھ کہہ سکتا ہے؟ بس جو کچھ کہا جائے گا وہ سرکار بغداد کے فیضان سے کہا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک شاعر نے کہا کہ ولایت کے شمس و قمر غوث اعظم۔ واہ سبحان اللہ۔ اگر بولنا جانتے ہیں تو محبت سے بولے سبحان اللہ۔ ولایت کے شمس و قمر غوث اعظم، ضیاء بخش قلب و نظر غوث اعظم۔ ولایت کے شمس و قمر غوث اعظم، ضیاء بخش قلب و نظر غوث اعظم، میسر ہوئی جس کو نسبت تمہاری، میسر ہوئی جس کو نسبت تمہاری، نہیں اس کو خوف و خطر غوث اعظم، نہیں اس کو خوف و خطر غوث اعظم۔ اور یہ شعر آپ کے حوالے یہاں کا بچہ بچہ بولے گا کہ وہاں گوشہ گوشہ ہے جنت بدامہ۔ اگر یقین رکھتے ہیں اور شعر سمجھتے ہیں، ملاحظہ کریں کہ ولایت کے شمس و قمر غوث اعظم، ضیاء بخش قلب و نظر غوث اعظم، اور وہاں گوشہ گوشہ ہے جنت بدامہ، جہاں ہو گئے جلوہ گر غوث اعظم، جہاں ہو گئے جلوہ مسلکی اعلیٰ حضرت جشن غوث اعظم حضرت علامہ رضوان عالم برکاتی صاحب قبلہ
سرزمین راگوں پر بریلوی شریف، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھے بھائی، ولایت کے شمس و قمر غوث اعظم، ضیا بخش قلب و نظر غوث اعظم۔ اور ایک کرامت جو ہماری قوم کے بچے بچے کو یاد ہے، وہ ایک شعر میں سماعت کر لیں کہ بیک وقت پرواز روحانیت سے، سبحان اللہ، بیک وقت پرواز روحانیت سے ہے 70 مریدوں کے گھر غوث اعظم، ہے 70 مریدوں کے گھر غوث اعظم، اور تمہارے لیے اہل عشق و محبت۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دیکھنا کہ آپ کتنی محبت کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، شعر میں پڑھ رہا ہوں، محبت کا ثبوت آپ کو پیش کرنا ہے ارشاد۔ کہ تمہارے لیے اہل عشق و محبت لٹا دیتے ہیں گھر کا گھر غوث اعظم، لٹا دیتے ہیں گھر کا گھر غوث اعظم، ولایت کے شمس و قمر غوث اعظم، ضیا بخش قلب و نظر غوث اعظم۔ بارگاہ غوثیت مآب میں میں نے بھی کچھ کہنے کی کوشش کی ہے۔ عثمان بھائی توجہ دیں گے، شعر دیکھیں کہ اعلیٰ ہے رتبہ میرے غوث الورا سرکار کا، اعلیٰ ہے رتبہ میرے غوث الورا سرکار کا، دل نشی روضہ میرے غوث الورا سرکار کا، دل نشی روضہ میرے غوث الورا سرکار کا۔ اور چشم الفت میں جہاں بھی جس طرف بھی دیکھیے، چشم الفت میں جہاں میں جس طرف بھی دیکھیے، ہو رہا چرچا میرے غوث الورا سرکار کا، ہو رہا چرچا میرے غوث الورا سرکار کا۔ اور لے لو چل کے تم بھی رضواں بارگاہ غوث سے، لے لو چل کے تم بھی رضواں بارگاہ غوث سے، بٹ رہا صدقہ میرے غوث الورا سرکار کا، بٹ رہا صدقہ میرے غوث الورا سرکار کا۔ اور 4 مصرے کہہ کر میں اپنے گفتگو کی طرف پلٹ رہا ہوں۔ ان 4 مصروں میں آپ کے اندر وہ رنگ، وہ ڈھنگ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، یہ شاعر اہل سنت مولانا کاشف رضا صاحب قبلہ نے اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اور ماشاءاللہ زندہ باد، یہ اڑیسہ سے چل کر آنے والے شاعر حضرت شہنواز حسان بھی محبتوں سے نواز رہے ہیں۔ یہ 4 مصرے میں لگے جو اب سے 4 سال پہلے آپ کا رنگ تھا۔ 4 مصرے میں آپ بتا دیجئے کہ وہی رنگ آپ کے اندر اب بھی ہے۔ شعر کا مطلب آپ تک پہنچ رہا ہے کہ غوث کو والی جیلان کہا جاتا ہے۔ اہل علم سمجھو کہ آپ لوگ بھی بولو کبھی کبھی، غوث کو والی جیلان کہا جاتا ہے، خواجہ کو ہند کا سلطان کہا جاتا ہے، غوث کو والی جیلان کہا جاتا ہے، خواجہ کو ہند کا سلطان کہا جاتا ہے۔ اور جو چند گھنٹے میں لکھ دے مکے کی دولت، اسی کو تو احمد رضا خان کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث۔ غوث کو والی جیلان کہا جاتا ہے، خواجہ کو ہند کا سلطان کہا جاتا ہے، اور جو چند گھنٹے میں لکھ دے مکے کی دولت، اسی کو تو احمد رضا خان کہا جاتا ہے۔ حضرات، آج غوث اعظم کی بارگاہ میں شاعری کرنے کے لیے ہم بھی کوشش کرتے ہیں۔ ناظم اجلاس حضرت مولانا فرقان رضا بھی بارگاہ غوثیت میں منقبت کے اشعار پڑھتے ہیں۔ شاعر اہل سنت جناب عثمان رضا ہارونی یہ بھی بارگاہ غوثیت میں منقبت کے اشعار پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ شاعر حلز العزیز حضرت شہنواز حسان بھی بارگاہ غوثیت میں منقبت کے اشعار پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ خطیب الہند حضرت علامہ فاروق مصباحی صاحب قبلہ یہ بھی بارگاہ غوثیت میں منقبت کے اشعار پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ شاعر اسلام جناب کاشف رضا بارگاہ غوثیت میں منقبت کے اشعار پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں۔ آج دنیا جہان میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہے، غوث اعظم کا چرچا ہو رہا ہے، غوث اعظم کی شان میں منقبت پڑھی جا رہی ہے، منقبت لکھی جا رہی ہے۔ ہر شاعر کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے، ہر شاعر کا طریقہ اپنا اپنا ہوتا ہے، ہر شاعر کا لب و لہجہ اپنا اپنا
بنا ہوتا ہے، لیکن میرے پیارے آج یہ ایک ایسے شاعر سے ملاقات کرواتا ہوں، ایک ایسے عاشق غوث الورا سے ملاقات کرواتا ہوں، ایک ایسے بیمار غوث الورا سے ملاقات کرواتا ہوں جنہیں آج پوری دنیا سنیت معدن فصاحت و بلاغت بھی کہتی ہے، کنز الکرامت بھی کہتی ہے، جبل استقامت بھی کہتی ہے، غواص بحر معرفت و حقیقت بھی کہتی ہے، فیاض راہ شریعت و طریقت بھی کہتی ہے، امام جلیل الشان بھی کہتی ہے، فخر ہندوستان بھی کہتی ہے، توتیہ ہدایت بخشش بھی کہتی ہے، جنہیں آج پوری دنیا سنیت توتیہ ہدایت بخشش بھی کہتی ہے، ماہر الفتاوی و شرع بھی کہتی ہے، کامل التقوی والورع بھی کہتی ہے، خلیق عتیق بھی کہتی ہے، نادیر روزگار بھی کہتی ہے، یکتائے روزگار بھی کہتی ہے، عابد شب زندہ دار بھی کہتی ہے، یعنی حضور اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، حضور اعلیٰ حضرت ہے، بارگاہ غوث الورا میں منقبت لکھتے ہیں، انداز کتنا پیارا ہے، ذرا ملاحظہ تو فرماؤ، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے غوث اعظم کا چہرہ ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے غوث اعظم کا مکھڑا ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے غوث اعظم کی پیشانی ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے غوث اعظم کے لبھائے ناز ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے غوث اعظم کا دست مبارک ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے غوث اعظم کا تلوہ ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے غوث اعظم کی عبادت ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے غوث اعظم کی ریاضت ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے غوث اعظم کی صداقت ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے غوث اعظم کی عدالت ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے غوث اعظم کی سخاوت ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے غوث اعظم کی شجاعت ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے غوث اعظم کی لطافت ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے غوث اعظم کی حمایت ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے غوث اعظم کی عنایت ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے غوث اعظم کی شوکت ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے غوث اعظم کی رفعت ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے غوث اعظم کی عظمت ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے غوث اعظم کی بغدادی زندگی ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے غوث اعظم کی جیلانی زندگی ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے غوث اعظم کا سفر ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے غوث اعظم کا حضر ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے غوث اعظم کا وجود ہے۔ ایک لمبی گفتگو کو رضوان عالم دو جملوں میں کہہ کر اپنی گفتگو کو آگے کرتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، سامنے غوث اعظم کا قدم ہے، محبت میں میرے امام فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے، بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے، قدم اعلیٰ تیرا اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، جشن غوث اعظم حضرت علامہ رضوان عالم برکاتی صاحب قبلہ، سرزمین راگھوپور بریلی شریف، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت اچھے بھائی، بہت اچھے۔ آج ہم اور آپ غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ آج ان کے ظاہری زمانے سے پردہ فرمانے کے ایک لمبے عرصے کے بعد ہم اور آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ واہ واہ، بہت اچھے، ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا چرچا کر رہے ہیں۔ بے شک علماء کرام تشریف فرما ہے، ہم اور آپ بہت بعد میں ذکر کر رہے ہیں، کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ غوث اعظم ابھی ظاہری زمانے میں قدم نہیں رکھا، لیکن ان کا چرچا پہلے ہو رہا ہے، بے شک، سبحان اللہ، پہلے ہو رہا ہے۔ واہ غوث اعظم سے پہلے کے بزرگوں نے غوث اعظم کی ولادت کی بشارت کی، بے شک، ان کے آمد کی خوشخبری سنائی ہے، بے شک، نام بھی بتایا ہے، شہر بھی بتایا ہے، اور بعض بزرگوں نے تو فرمان بھی سنایا ہے۔ سبحان اللہ، غوث اعظم کو یہ کہنے کا حق ہوگا۔ حضرات، آج ہم اور آپ راگھوپور کی سرزمین بریلی شریف میں بیٹھ کر غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، ان کا چرچا کر رہے ہیں۔ ابھی غوث اعظم آئے نہیں، غوث اعظم سے پہلے کے بزرگان دین آپ کا چرچا کر رہے ہیں، آپ کا ذکر کر رہے ہیں۔
انہی بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں جنہیں زمانہ شیخ المشائخ حضرت جنید بغدادی کے نام سے جانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی اپنے وقت کے ولی کامل ہیں، اپنے وقت کے مرشد برحق ہیں۔ حضور غوث اعظم سے حضرت جنید بغدادی کا زمانہ 200 سال پہلے کا ہے۔ 200 سال پہلے کا زمانہ گزرا ہے حضرت جنید بغدادی کا۔ آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کے بہت سارے مریدین ہیں، بہت سارے معتقدین ہیں، بہت سارے چاہنے والے ہیں، بہت سارے ماننے والے ہیں، بہت سارے عقیدت مند ہیں، دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں، صاحب کشف بزرگ ہیں۔ ایک دن مراقبہ فرماتے ہیں اور سر کو اٹھایا اور فرمایا مجھے عالم غیب سے خبر ملی ہے کہ 5ویں صدی کے وسط میں نبی کونین، سلطان دارین، رسول الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام عبد القادر ہوگا، جس کا لقب محی الدین ہوگا، جو اپنے وقت کا غوث اعظم ہوگا، جو شہر جیلان میں پیدا ہوگا اور اسی پر بس رہی ہے، ابھی غوث اعظم آئے نہیں ہے۔ 200 سال پہلے حضرت جنید بغدادی فرما رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ بغداد کے ممبر پر وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات یہ حضرت غوث اعظم سے 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ آج ہم اور آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ ذہن نصیب خوش قسمتی ہے ہمارے اور آپ کی، ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا چرچا کر رہے ہیں۔ حضرات ہم اور آپ انہیں یاد کر رہے ہیں، غوث اعظم کو ہم اور آپ یاد کر رہے ہیں، لیکن غوث اعظم نے بھی ہمیں اور آپ کو یاد کیا اور بہت پیارے انداز میں یاد کیا، بہت خوبصورت لب و لہجے میں یاد کیا، اور اس وقت یاد کیا جب ہم میں کا کوئی نہیں تھا، ہم سب کے باپ داداؤں کا وجود نہیں تھا، اس وقت غوث اعظم نے یاد کیا۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو وہ ایسے کہ ایک مرتبہ حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بغداد والوں کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، بغداد والوں کی نظروں سے چھپ گئے، غائب ہو گئے۔ اب اہل بغداد میں دیوانے ہیں، مستانے ہیں، چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں۔ جب خانقاہ میں دیکھا غوث اعظم نظر نہیں آئے، پریشانی بڑھی۔ غوث اعظم کو مدرسے میں تلاش کیا، غوث اعظم وہاں بھی نہ ملے، پریشانی میں اور اضافہ ہوا۔ غوث اعظم کے مکان پہ تلاش کیا، غوث اعظم مکان پر بھی نہ ملے۔ غوث اعظم کے دیوانوں کا برا حال ہوتا جا رہا ہے کہ آج غوث اعظم کہاں تشریف لے گئے ہیں؟ نہ خانقاہ میں ملے ہیں، نہ مدرسے میں ملے ہیں، نہ مکان میں ملے ہیں۔ بغداد کی مسجدوں میں تلاش کیا، غوث اعظم بغداد کی مسجدوں میں بھی نہ ملے۔ حضرات اس کے بعد دیوانوں کا برا حال ہو گیا، بغداد کی گلیوں کو ڈھونڈنا شروع کیا، بغداد کی گلیوں کو تلاش کرنا شروع کیا، لیکن غوث اعظم نظر نہیں آئے، غوث اعظم سے ملاقات نہیں ہوئی، پریشانی بڑھتی رہی۔ لیکن ہماری پریشانی آسان ہو گئی ذکر غوث اعظم سے۔ دیکھیے نظر اٹھا کر کے سارا کورا ختم ہو گیا۔ محبت سے بولیں یا غوث اعظم المدد، یا غوث اعظم، محبت کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ غوث اعظم کو تلاش کیا، غوث اعظم نہ ملے۔
کسی نے کہا کہ غوث اعظم آج دریائے دجلہ کی جانب تشریف لے گئے ہیں، اب دیوانوں کا مجمع ہے، دیوانوں کا ہجوم ہے، سب کے سب دریائے دجلہ کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں، اور جب پہنچتے ہیں تو وہاں کا بڑا عجیب منظر دیکھ رہے ہیں، وہاں بہت ہی عجیب منظر ہے۔ غوث اعظم کی نگاہوں کے سامنے، دیوانوں کے سامنے نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بغداد کی نظروں سے اوجھل ہو کر کے، غائب ہو کر کے کہاں تشریف لائے ہیں تو دریائے دجلہ میں، اور دریائے دجلہ کی پانی پر غوث اعظم مشی فرما رہے ہیں، غوث اعظم چل رہے ہیں، اور اسی پر بس نہیں ہے بلکہ غوث اعظم جب دریا پر چل رہے ہیں، دریا کی پانی پر چل رہے ہیں تو دریائے دجلہ کی ساری مچھلیاں آ کر غوث اعظم کو سلام پیش کرتی ہے، قدم ناز کا بوسہ لے رہی ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں، فضا میں ایک جانماز خوبصورت قسم کا معلق ہو کر کے بچھ جاتا ہے، اس پر 2 سطر لکھی ہوتی ہے۔ پہلی سطر میں لکھا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، دوسری سطر میں لکھا ہے سلام علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ اس کے بعد پھر دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں پر بہت سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، اور ظہر کا وقت تھا، اقامت کہی گئی، اور منصب امامت پر غوث اعظم ظاہر ہو رہے ہیں، منصب امامت پر غوث اعظم جلوہ افروز ہو رہے ہیں، ظہر کی امامت غوث اعظم فرما رہے ہیں، اور جب امامت فرما رہے ہیں بڑا عجیب منظر لوگوں نے دیکھا ہے۔ جب غوث اعظم تکبیر کہتے ہیں تو حاملان عرش بھی آپ کے ساتھ تکبیر کہتے ہیں، جب غوث اعظم تسبیح پڑھتے ہیں تو 7 آسمان کے فرشتے غوث اعظم کے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں، اور جب سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں تو آپ کے لبوں سے ایک سبز رنگ کا نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ، یہ کیسی نماز ہے کہ فرشتے تکبیر پڑھ رہے ہیں، فرشتے تسبیح پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہوئے، یہی وہ موڑ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم نے ہمیں اور آپ کو یاد کیا ہے۔ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اے خالق کائنات، اے مالک رب ذوالجلال، اے ساری کائنات کے پروردگار، اے مالک رب ذوالجلال، تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کے واسطے دعا کرتا ہوں۔ اللہ اللہ قربان جائے، آج رب پاک کی بارگاہ میں حضور پیران پیر، روشن ضمیر، امت کے دستگیر، قطب الاقطاب، فرد الافراد، غوث الاغواث، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مولا میں اس محبوب کا واسطہ دے رہے ہیں کہ جس محبوب کے واسطے سے خلاق کائنات نے زمین و زمان کو بنایا ہے، مکین و مکان کو بنایا ہے، لوح و قلم کو بنایا ہے، عرش و فرش کو بنایا ہے، حور و خلقان کو بنایا ہے، شجر و حجر کو بنایا ہے، برگ و ثمر کو بنایا ہے، خشک و تر کو بنایا ہے، کل کائنات کو وجود بخشا ہے، اس محبوب کے واسطے دعا کر رہے ہیں جس کے بارے میں میرے امام فرماتے ہیں بریلی کی ٹوٹی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کہ سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، اسی پر بس نہیں ہے میرے غوث اعظم اس محبوب کے واسطے دعا فرما رہے ہیں جن کے بارے میں نائب غوث اعظم، مظہر غوث اعظم، نائب رسول اعظم، شہزادہ مجدد اعظم حضور مفتی اعظم عالم اسلام ارشاد فرماتے ہیں وصف کیا لکھے کوئی اس محبت انوار کا، محرومہ میں جلوہ ہے جس چاند سے رخسار کا، عرش اعظم پر فریرا ایسے ابرار کا، بچتا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا۔ ایسے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ رضوان عالم برکاتی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بہت اچھے بھائی، بجتا ہے کونین میں ڈنکا میرے سرکار کا، آج حضور پیرانے پیر، روشن ضمیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مولا میں عرض کرتے ہیں اے خالق کائنات، تیری جناب میں تیرے محبوب کے واسطے دعا کرتا ہوں، دعا سن لو، ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی، محبت کے ساتھ سن لو، قلب روشن ہو جائے گا۔ میرے غوث اعظم دعا فرماتے ہیں اے خالق کائنات، تیرے محبوب کے واسطے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا جو
میرے مرید ہیں اور جو میرے مریدوں کے مرید ہیں اور جو میری طرف منسوب ہیں، مولا ان کی روح کو اس وقت تک کے قبض نہ فرمانا جب تک کہ انہیں توبہ کی توفیق نہ بخش دے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تشتری فرماتے ہیں کہ اس دعا کے اختتام پر ہم نے فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کو آمین کہتے ہوئے سنا، اور ابھی یہ دعا ختم ہوئی تھی کہ ندائے غیبی سنائی دیتی ہے، ابشر فإنی قد استجبت لک، کہ عبد القادر خوشخبری ہو تمہارے لیے کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ تو کسی دیوانے نے کہا، اے غوث اعظم، آپ کے مریدوں میں نیکوکار بھی ہیں، آپ کے مریدوں میں پرہیزگار بھی ہیں، آپ کے مریدوں میں دیندار بھی ہیں، آپ کے مریدوں میں تقوی شعار بھی ہیں، دوسرے رخ پر آپ کے مریدوں میں گنہگار بھی ہیں، خطاکار بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، بدعامال بھی ہیں، عصیاں شعار بھی ہیں۔ تو میرے غوث اعظم نے بہت پیارا جواب دیا، کہا اے سائل سن لے، یہ حقیقت ہے کہ میرے مریدوں میں اگر ایک طرف نیکوکار ہیں، دیندار ہیں، پرہیزگار ہیں، تقوی شعار ہیں، اور دوسرے رخ پر میرے مریدوں میں گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، بدکار ہیں، بدعمال ہے، لیکن یاد رکھو کہ جتنے نیکوکار ہیں، جتنے پرہیزگار ہیں، جتنے دیندار ہیں، سب میرے لیے ہیں، اور میں گنہگاروں کے لیے ہوں، میں خطاکاروں کے لیے ہوں، میں بدکاروں کے لیے ہوں۔ تبھی تو کسی عاشق نے کہا ہے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی جس آیت پاک کو پڑھا ہے، اللہ پاک اپنے پاکیزہ پوتر مقدس کلام پاک میں اعلان فرما رہا ہے، ان اللہ یحب المتقین۔ اس کا صاف اور سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی متقیوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دیندار کو پسند فرماتا ہے، پرہیزگار کو پسند فرماتا ہے، تقوی شعار کو پسند فرماتا ہے۔ اے لوگو، اگر تم بھی خدا کے پسندیدہ بننا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کر لو، پرہیزگاری اختیار کر لو، دینداری اختیار کر لو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی پسند فرمائے گا۔ حضرات، آج غوث اعظم کی پاکیزہ بزم محبت میں بیٹھے ہیں۔ آج آخری بات کہہ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، بس میری تقریر کا آخری مور ہے، آپ سماعت کر لیں اس کو محبت سے۔ غوث اعظم تعالی عنہ کی پاکیزہ بزم محبت میں آنے والوں، غوث اعظم کے پاکیزہ جلسے کو سجانے والوں، آج رضوان عالم کا یہ پیغام لے لو کہ جلسے، جلوس، نظر و نیاز بڑی اچھی بات ہے، مگر ان سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تم غوث اعظم کی سیرت کو اپنا لو، ان کے کیریکٹر کو اپنا لو، ان کی زندگی کو اپنا لو، ان کے صبح و شام کو اپنا لو۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیے، مسجدیں بڑی عالی شان بن جاتی ہیں لیکن نمازی کتنے ہوتے ہیں؟ تو اس وقت اس موڑ پہ آ کے ہماری قوم خاموش ہو جاتی ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی نمازیں ادا کی ہیں کہ اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتے۔ غوث اعظم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آبادی کو چھوڑا، دوست و احباب کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، جنگل و بیابان کا سفر کیا خدا کو راضی کرنے کے لیے، کبھی یہاں تو کبھی کہیں اور، آج یہاں ہے تو کل کہیں اور ہے۔ حضرات، آج غوث اعظم کی پاکیزہ بزم محبت سے یہ سبق لے لو
کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، اپنے بچوں کو دینی درسگاہ میں بھیجو، لیکن آج ہم غوث اعظم کا جلسہ تو کرتے ہیں، غوث اعظم کا نعرہ تو لگاتے ہیں، غوث اعظم کے نام کا لنگر تو لٹاتے ہیں، لیکن میرے پیارے ذہن و فکر کو حاضر رکھو، آج ہمارا بچہ، آج ہماری قوم، آج ہمارا معاشرہ گناہوں کے دلدل میں جا رہا ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے، آج اس سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ اسی کی طرف ہمارا توجہ زیادہ ہے۔ مسجدیں ہم سے ویران ہیں، عبادت خانے ہم سے ویران ہیں، ہماری پیشانیاں سجدوں کو تڑپ رہی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جب ایک باپ کا جنازہ قبرستان پہنچتا ہے تو اس وقت جب اجازت لینے کی بات آتی ہے تو بیٹا کنارے سے جواب دیتا ہے کہ اجازت ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس کا ذمہ دار کون ہے جو آج تیرا بیٹا کنارے میں کھڑا ہے؟ وہ بیٹا کیسا ہے؟ وہ بیٹا کیسا ہے کہ جس کے باپ کی آخری رسم کو ادا کیا جا رہا ہے؟ وہ بیٹا اپنے باپ کی آخری رسم کو ادا کرنے سے دور ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو انگلش میڈیم کی زینت بنائی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو دنیاوی کلچر سکھایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو دنیاوی تہذیب سکھایا ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دینی درسگاہ میں بھیجے ہوتے، مدارس اسلامیہ میں بھیجے ہوتے، قرآن کی تعلیم دیے ہوتے، اگر ہم اپنے بچوں کو غوث اعظم کی سیرت بتائے ہوتے، خواجہ غریب نواز کی سیرت بتائے ہوتے، آج ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ حضرت کا نظریہ دیے ہوتے تو ہمارا بچہ کنارے میں نہیں بلکہ امام کے پیچھے صف میں آ کے کھڑا ہوتا۔ واہ واہ، بہت اچھا پیغام ہے، بہت اچھا۔ سبحان اللہ۔ آج وقت کی بہت اہم ضرورت ہے، یہ جلسے آپ شوق سے کیجئے، لیکن اس پیغام کو آپ لے جائیے۔ ایک بچہ، آپ کو میں منع نہیں کرتا، غوث اعظم کے جلسے سے آپ پیغام لے کر جائیے کہ آپ اپنے بچے کو دنیاوی تعلیم اتنا دیں کہ وقت اور حکومت کی ضرورت بن جائے۔ آپ اپنے بچوں کو سائنسداں ضرور بناؤ، اپنے بچے کو انجینئر ضرور بناؤ، اپنے بچوں کو پروفیسر ضرور بناؤ، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے دو، اپنے بچے کو دین کی تعلیم دے دو۔ آج محسوس کیجئے، آپ نے تو دیکھا ہوگا اپنی آنکھوں سے کہ وہ ماں جو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک رکھتی ہے، 2 سال تک اپنے جسم کے خون کو بشکل دودھ بنا کر پلاتی ہے اور اس کے ہر ناز و نخرے کو پورا کرتی ہے، اس ماں کی آخری رسم کو ادا کیا جاتا ہے، لیکن بیٹا کنارے کھڑا ہو کر دیکھتا رہ جاتا ہے۔ فاتحہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے، نماز جنازہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی ہے۔ اگر ہم اپنے بچے کو دین کی تعلیم دیے ہوتے، اگر ہم اپنے بچے کو دینی مدرسے میں بھیجے ہوتے، اگر ہم اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیے ہوتے تو آج ہمارا بچہ کنارے میں نہیں بلکہ ہماری قبر پہ آ کر ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوا۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم سے نوازا ہے، آپ اپنے بچوں کو دینی درسگاہ میں بھیجیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد یہی قرآن کا تعلیم یافتہ بچہ آپ کی قبر پہ جا کر آپ کے روح کو ایصال ثواب پہنچائے گا۔ اپنے قلب و جگر میں ایمان کی حرارت پیدا کیجئے، اپنے ذہن و فکر میں بزرگوں کی محبت بسائیے اور اعلیٰ حضرت کا یہ شعر گنگناتے ہوئے چلے جائیے کہ لہد میں عشق رکے سہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہ قصہ لطیف ابھی نا تمام تھا، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ ایمان کی تازگی کے لیے پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، محبت کے ساتھ پورا مجمع پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اپنی تو اب تمام ہوئی، کائنات غم 2 اشک تھے سو دی دئے، در سے گزر گئے، یہ اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔